بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو آج ایک عجیب و غریب تہذیب کارتھیج کے بارے میں بتائیں گے۔ قدیم کارتھیج ایک زمانے میں روم کا خطرناک ترین دشمن ہوا کرتا تھا، اور یہاں کے باشندے اعلیٰ تہذیب و ثقافت اور خوفناک رسوم دونوں کے ساتھ ہم آغوش تھے۔ لیکن اس فنیکی شہر پر ایسی آفت آ پڑی کہ اس کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ کارتھیج ایتھنز اور روم کے پاس واقع ہے۔ یہ قدیم بحیرہ روم کے مراکز، دولت و اقتدار میں سے ایک تھا۔ در حقیقت اس نے ان دونوں کو پیچھے دھکیل کر تمام مغربی تہذیب کے پیش رو کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ 216 قبل مسیح میں کارتھیجی جنرل ہنیبال، جو روم کو تباہ کرنے کا عزم کر کے سامنے آیا تھا، اس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ مگر یہ کارتھیج کا ہی مقدر تھا کہ وہ اس اعلان سے صرف 70 برس بعد ہی صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ ایک پوری کی پوری سپر پاور کا اتنی آسانی سے دنیا کے نقشے سے مٹ جانا ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ تھا۔ رومیوں نے اتنی صفائی سے اس کا پتہ کاٹا کہ آج تک بھی کارتھیجیوں کی کامیابیوں کا محض ایک دھندلا سا تصور ہی باقی ہے۔ کارتھیج کی عظیم لائبریری بھی باقی ماندہ شہر کے ساتھ منتشر یا تباہ کر دی گئی۔ رومیوں نے صرف وہی صفحات محفوظ رکھنے یا ان کا ترجمہ کروانے کا تکلف کیا جو فن زراعت سے متعلقہ مقالات کے مجموعے تھے، لیکن کارتھیج کے امتیازی ادب اور تاریخ سے متعلق کچھ بھی نہیں بچا۔ اتنی معلومات دستیاب ہے جن میں سے بیشتر ان کے یونانی اور رومن دشمنوں کی تحریروں سے ملی ہیں۔ ان کی متون نامکمل اور مبنی متعصب ہے، جبکہ کچھ معلومات ماہرین آثاریات کی صبر آزمائش کوششوں سے حاصل ہوئی ہے۔ کارتھیج کی بنیاد طائر کے فنیکیوں نے رکھی تھی، جو زبان اور مذہب کے لحاظ سے ایک فنیکی شہر کے طور پر مشہور تھا۔ فنیکی جدید شام اور بحیرہ روم کے مشرقی سرے پر لبنانی ساحلوں پر آباد تھے۔ ان کا عہد نامہ عتیق کے یہودیوں کے ساتھ نہایت قریبی تعلق تھا۔ دونوں باشندے سامی زبانوں اور بحیرہ روم کے ثقافتی ورثے میں شریک تھے۔ بائبل نے فنیکیوں کا حوالہ بطور کنانی یا طائرینی باشندے دیا ہے، مگر بائبل میں ان فنیکیوں کا ذکر بطور تاجر اور بحری مہم جو بھی آیا ہے۔ انہوں نے قیمتی کچھ دھاتوں کی تلاش کے لیے دور دور کے خطرناک بحری سفر کیے۔ عہد نامہ عتیق میں ایک 3 سالہ سفر نامے کا حوالہ دیا گیا جن میں یہ لوگ اسپین کے جنوب مغرب میں ترشیش کے جزیرے تک گئے، جہاں سے وہ اپنے جہازوں میں سونا اور دیگر دھاتیں لا کر لے جاتے۔ یہ نہایت منافع بخش بحری تجارت تھی جس سے اہل یونان بھی آگاہ تھے۔ لفظ فنیکی یونانی زبان کے لفظ فینکس سے مشتق ہے، جس میں اور چیزوں کے علاوہ قرمزی رنگ کا مفہوم بھی شامل ہے۔ یہ لبنانی ساحل پر پایا جانے والا ایک صدفہ تھا جس میں یہ رنگ نچوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ کپڑوں پر لگا کر انہیں رنگین بنایا جاتا، اس طرح وہ کپڑا زیادہ قیمت میں بک جاتا۔ اس کی بیرونی ممالک میں بہت مانگ ہوتی تھی۔ فنیکیوں کے بہت سے قابل ذکر کاموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے حروف تہجی ایجاد کیے، جن کے ذریعے تجارتی لین دین میں بہت سہولت ہو گئی۔ ان کے مشرق کی جانب کے شہروں کا عہد شباب 11ویں اور 12ویں صدی قبل مسیح کا درمیانی عرصہ تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جس میں انہوں نے ہر طرف اور بالخصوص مغرب کی جانب تجارتی اڈے بنانا شروع کر دیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بحیرہ روم کے ایک سرے سے بحری سفر 12ویں صدی قبل مسیح میں شروع ہو چکا تھا، جبکہ فنیکیوں نے مراکش میں بحرے اوقیانوس کے ساحل پر، لیکسس کے مقام پر، اسپین میں بحرے اوقیانوس کے ساحل پر، لگادیز کے مقام پر تجارتی چوکیاں قائم کر کے باقاعدہ مواصلاتی رابطے استوار کر لیے تھے۔ چوکی سے تانبے اور سیسے کی کچھ دھاتوں کے ذرات لائے جاتے۔ مغرب کی دولت نے فنیکیوں کو مقناطیس کی طرف اپنی طرف کھینچ لیا، جبکہ کارتھیج ان کے تجارتی راستوں میں سے ایک پر واقع تھا۔ کارتھیج کی ابتدا کے بارے میں کچھ عدم
متقن پایا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد پڑنے کے حوالے سے روایتی تاریخ 814 قبل مسیح ہے جو یونانی مورخ تیمائس نے ریکارڈ کر رکھی ہے، جبکہ اس سائٹ پر فنیکیہ کی موجودگی کی آثار شہادت اس سے تقریباً 100 برس بعد کی ملتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی مورخ ایسے واقعے کے بارے میں سینکڑوں برس بعد ہی اظہار خیال کر سکتا ہے۔ بعض اوقات شہروں کی تاریخ آغاز ایجاد بھی کر لی جاتی ہے۔ ایک کہانی یہ وضع کی گئی ہے کہ کارتھیج طائر سے جلا وطن ہونے والے ایک گروہ نے بسایا تھا جو بادشاہ کی بہن الیسیا کی زیر قیادت یہاں آ ٹھہرا تھا۔ کارتھیج کی بانی ڈیڈو اور روم کے بانی ایمینیاس کی باہمی محبت کی کہانی اول ذکر کی خودکشی کے ساتھ ہی دم توڑ دیتی ہے، بلکہ مذہبی غلو پسندی قرار پاتی ہے۔ اینیاس کے شہر پانیوں میں سے ہونے کی قیاس آرائی بھی اس وقت زائل ہو جاتی ہے جب وہ واپس اٹلی چلا جاتا ہے۔ اس شاعرانہ افسانے کے پیچھے نثری حقیقت غالباً یہ ایک سیاسی رکاوٹوں کے نتیجے میں طائرینی حکمران طبقے کا ایک گروہ اپنے پیروں کے ہمراہ جلا وطن کی زندگی گزارنے چلا گیا اور بالآخر وہ تجارتی راستوں کے کلیدی مقامات پر آباد ہو گیا۔ کارتھیج کا نام فنیکی لفظ قروشت بامعنی نیا شہر سے ماخوذ ہے۔ یہ مقام بہت سے پہلوؤں سے فنیکی شہر کے لیے ایک مثالی محل وقوع تھا۔ تجارتی لحاظ کے علاوہ یہ جنگی نقطہ نگاہ سے بھی اہم تھا۔ یہ بحیرہ روم کے مشرق اور مغربی سمندروں کے درمیان تنگ گزرگاہ پر قابض تھا اور اس کی پشت پر برزمین مین لینڈ تھا۔ فنیکی باشندے اپنی روزی کے لیے سمندر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنے پیچھے پڑی ہوئی وسیع زمینوں میں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مغرب میں دیگر اہم سائٹس بھی ساحل کے قریب واقع جزیرے یا جزیرے نما تھی، جن میں گیڈز، لیکسس، سارڈینمینیا اور تھاروس اور سسلی میں موٹیا شامل تھے۔ اس اسرہ میں مشرق میں فنیکیوں کے اقتدار کی روشنی ماند پڑنے لگی۔ اس کی چھوٹی ریاستیں طائر، سیڈون اور بائبلوس، جنہیں اب ہیبل کہا جاتا ہے، اسیریا کی بڑھتی ہوئی قوت کی وجہ سے گہنا رہی تھی، اور جب اسیریا منہدم ہوا تو بابل اور فارس نے یکے بعد دیگرے فنیکیوں کے وطن پر لمبے سائے ڈال دیے۔ کارتھیج نے اپنی نو آبادیاں قائم کرنا شروع کر دی۔ 4 صدی قبل مسیح میں فنیکی زبان بولنے والوں کی نو آبادیائی مشرق میں ٹریپولا لیٹانیا سے لے کر جبرالٹر کے دروں تک اور مغرب میں لکسس تک شمالی افریقہ کے سارے ساحل تک پھیل گئی۔ جنوبی اسپین کے بعض حصے سارے کا سارا سارڈینیا اور سسلی کا مغربی نصف حصہ انہوں نے آباد کر لیا۔ جیسا کہ نو آبادیاؤں کو بڑھانے کا نتیجہ جنگوں کی صورت اختیار کرتا ہے، وہ جلد سامنے آ گیا۔ کارتھیج، یونان اور ایٹرونیا اپنے اپنے دائرہ ہائے مفادات کی غیر متعین سرحدوں کا تعین کرتے کرتے ایک دوسرے کے خلاف سوارا ہو گئے۔ مثال کے طور پر کارسیکا اور سسنی لڑ پڑے، کبھی ایک کو کامیابی حاصل ہو جاتی اور کبھی دوسرے کو۔ 4 صدی قبل مسیح کے اواخر میں کارتھیج کو اس وقت اپنے تاریک دور میں داخل ہونا پڑا جب ساراکیوز کا حکمران آگاتھوکلیس اپنی فوجیں لے کر شمالی افریقہ کی طرف بڑھنے لگا۔ ان جنگوں کا اثر یہ ہوا کہ اہل کارتھیج نے محض تجارتی روابط پر انحصار کم کر دیا اور فوجی قوت پر بڑھا کر اپنے علاقائی کنٹرول کو مضبوط بنانا شروع کر دیا۔ اندرون ملک وہ ٹیونس میں اپنے شہر کی رسائی کے اندر شمالی افریقہ کے زرخیز ترین حصے میں اناج اگانے لگے۔ جب آگاتھیوکلس حملہ آور ہوا تو اس وقت تک وہ خوب اچھی طرح اناج، مال مویشی، فروٹ اور سبزیاں اگا رہے تھے۔ سسلی کے ایک مورخ ڈائیور ورس نے اس صورتحال کا یوں نقشہ کھینچا کہ آگاتھیوکلس کے فوجیوں نے شمال مغربی کارتھیج سے لے کر کیمپ بون تک باغات، سرسبز کھیت اور خوبصورت مکانات دیکھے تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ دریں اثنا کارتھیج نے شمالی افریقہ کے ساحل اور بحیرہ روم کے جزائر میں تجارتی مراکز میں محض
اثر و رسوخ رکھنے پر انحصار کرنے کی بجائے ان پر مؤثر کنٹرول رکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح ایک سلطنت نے تقریباً حادثاتی طور پر جنم لے لیا۔ کارتھیج اپنی زندگی کا اختتام آنے سے پہلے ایک عظیم شہر کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس کی صاف ستھری اور کھلی گلیاں پبلک بلڈنگز کی شان و شوکت میں اضافہ کر رہی تھی، جبکہ بعض عمارتیں 6 منزلہ تھیں۔ اس وقت کا روم کارتھیج کے مقابلے میں بونا سا لگ رہا تھا اور بے ترتیبی سے پھیلا ہوا، جہاں تک کہ گائیں شہر کی گلیوں میں آوارہ پھرنے لگی تھیں۔ روم کے برعکس کارتھیج کا یونانی دنیا کے ترقی یافتہ ترین شہروں میں سے موازنہ کیا جا سکتا تھا۔ تاریخ اور جغرافیہ کے ماہر اسٹرابو کے اندازے کے مطابق کارتھیج کی آبادی 7 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، مگر یہ مغالبہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ خود ایتھنز کی آبادی 2.5 لاکھ سے زائد نہیں تھی۔ غالباً یہ عدد کارتھیج اور اس کے براہ راست کنٹرول والے علاقوں کی مجموعی آبادی کے بارے میں درست ہو سکتا ہے۔ تاہم 6 ہندسوں والی آبادی ایسے شہر میں ہونا بالکل ممکن ہے جو اپنے عروج کے زمانے میں 5 مربع کلومیٹر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں 15 سے 25 مربع میٹر پر مشتمل مضافاتی علاقہ بھی شامل تھا۔ آسیاریاتی شہادتیں جو پہلے نہایت کم ہوا کرتی تھی، لیکن جب 1972 میں کارتھیج بچاؤ کی بین الاقوامی مہم شروع ہوئی تو کافی معلومات حاصل ہو چکی ہیں۔ ان کے مطابق کارتھیج اپنے زمانہ عروج میں واقع ہی اتنا عظیم الشان شہر تھا کہ جیسا کہ مندرجہ بالا دستور میں بیان کیا ہوا ہے، یہ زمانہ عروج 300 قبل مسیح سے 146 قبل مسیح تک رہا۔ اس کی شہر کی توسیع کا کلیدی دوران کے ہاں زراعت کے آغاز کا زمانہ تھا۔ اس طرح یہ ایک شاہی قوت بن گیا۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔